بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولنا الکریم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ باعث تخوین عالم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں حضور جانے جانا حضور جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات شہنشاہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب مالک رکاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہم سب کو اپنی پاک بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے دعا ہے خلاق عالم آج کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا بابرکت جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان کی ہر گھڑی بڑی ساعتوں مقدروں برکتوں والی ہے رحمتوں والی ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی جمعہ ہو تو اللہ کی رحمتوں کا نزول بڑھ جاتا ہے، اور پھر رمضان میں رب کی رحمت سے جمعہ کا دن نصیب ہونا یہ ہماری خوش نصیبی کی معراج ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس دن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مئۃ، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کاتب اللہ بین عینیہ، خلاق عالم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، لوگوں یہ درود پڑھنے والا منافقت سے بھی آزاد ہے جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ تو اس واسطے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت حضور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جہاں اوصاف و کمالات کا ذکر فرمایا ہے وہاں آپ کے غزوات کا بھی ذکر فرمایا ہے، جنگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 2 ایسی جنگیں ہیں جن کا ذکر خود رب کائنات نے نازل فرمایا ہے۔
اور ان دو غزووں کے اندر، ان دو جنگوں کے اندر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد بھی مسلمانوں کی فرمائی ہے۔ زمانہ اسلام کا جب آغاز ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے ہر بندہ آپ کے گیت گاتا تھا، صادق اور امین کے لقب سے آپ کو جانا جاتا تھا، امانتیں لوگ آپ کے پاس رکھواتے تھے، آپ کی بات پر اعتبار کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اعلان نبوت فرماتے ہیں، اپنے نبی برحق ہونے کا اعلان فرماتے ہیں، اب اپنے بیگانے ہر کوئی جو آپ کے گیت گاتا تھا آپ کی جان کا دشمن ہو گیا۔ اب لوگ آپ کی جان کے دشمن بن پڑے۔ بات جو ہے وہ بالکل مختصر کروں، اعلان نبوت ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان اسلام کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ جب اسلام لے کر آتے ہیں تو صرف لوگ حضور کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے ہیں، ظلم و ستم صحابہ پر بھی ڈھائے جاتے ہیں۔ صحابہ پر کبھی جو ہے وہ ان کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے، کبھی ان کے پیچھے بچوں کو بگایا جاتا ہے، کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو کوڑے مارے جاتے ہیں، کبھی صحابہ علیہم رضوان پر کوئی ظلم ہوتا ہے، کبھی کوئی ظلم ہوتا ہے۔ قصور کیا ہے کہ انہوں نے دامن مصطفیٰ کو اپنایا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی صحابہ مارے کھاتے ہیں، تاریخ کے اوراق اس بات کے شاہد ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے رب پر ایمان لایا ہوا ہے، لوگ ہمیں مارتے ہیں، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرماتے، صحابہ صبر کرو، صحابہ صبر کرو، صبر کرو، رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ اعلان نبوت کو جب 10 سال گزر جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان جہاں جہاں جاتے ہیں، لوگ صحابہ علیہم رضوان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، صحابہ کرام کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، جوابی کاروائی کا پوچھتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، رب کے محبوب فرماتے ہیں، صحابہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی ہم نے صبر کرنا ہے۔ طائف کے میدان میں حضور تشریف لے جائیں، حضور کو پتھر مارے جاتے ہیں، فرشتے خدا کے آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم ارشاد فرمائیے، ہم خدا کا عذاب لے کر آئیں گے۔ کبھی ہوا کا فرشتہ آ رہا ہے، کبھی کوئی فرشتہ آ رہا ہے، لیکن رب کے محبوب فرماتے ہیں، فرشتوں میں ان سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو رب کا محبوب معاف کرنے والا بن کے آیا ہوا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایون کے بعد بالکل مختصر کروں تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی ہجرت کا حکم ہوتا ہے، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف جب ہجرت ہوئی، مکے سے مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ اب بر اعظم افریقہ کا یہ ایک بہت بڑا ملک تھا، اسہما اس بادشاہ کا نام تھا، عیسائی بادشاہ تھا، نجاشی اس کا لقب تھا۔ اب مسلمان جب ہجرت کرتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اب کافر رک جاتے، اب کافر کچھ نہ کہتے، کیونکہ مکے سے مسلمان تو نکل چکے ہیں، اب ان کے لیے کوئی بھی اتنی بڑی بات نہیں تھی، مکہ ان کے لیے ہموار ہو چکا تھا۔ لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن، صحابہ کرام علیہم رضوان پر ظلم و ستم ڈھانے والے حبشہ میں جاتے ہیں، نجاشی سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں تک مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن رب جس کو عقل سلیم عطا فرماتا ہے، نجاشی کی دربار میں جب حضرت سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المریم کی تلاوت کرتے ہیں تو رب حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نجاشی کہتا ہے، اوے مکے والو تم جھوٹے ہو، میں گواہی دیتا ہوں رب کا محبوب سچا نبی بن کے دنیا میں آیا ہوا ہے۔ اب بات بالکل مختصر کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ گئے، ظلم و ستم تو بہت ہو چکے تھے، رب کی طرف سے حکم بھی آ گیا، حضور نے ہجرت فرمائی۔ اب چاہیے تھا، حضور تو مکے سے چلے گئے ہیں، حضور تو مدینہ میں ہیں، اب ظلم و ستم کی کون سی بات بنتی تھی؟ وہ تو یہ کہتے تھے نا، ہمارے دین کو، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہو۔ اب تو حضور نے مکہ بھی چھوڑ دیا تھا، اب چاہیے تو یہ تھا حضور کا پیچھا چھوڑ دیتے، صحابہ کا پیچھا چھوڑ دیتے، لیکن وہ مدینے کے
جو اس وقت کا سب سے بڑا سردار تھا، اس سے جا کر ملتے ہیں. کہنے لگے اگر تو نے ہمارا جو بندہ تمہارے پاس آیا ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جو نبی برحق ہونے کا اعلان کرتا ہے، یا تو اس کو مدینے سے نکال دو، یا ہمارے حوالے کر دو، یا پھر ہم تمہارے ساتھ اعلان جنگ کریں گے، تمہارے لیے جینا جو ہے مشکل کر دیں گے. لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ نبی ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ رسول رب کے بن کے آئے ہوئے ہیں، زبان سے جو نکلتا ہے رب اسی وقت پورا فرما دیتا ہے. محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ. لو جی بات بالکل مختصر کروں. 2 ہجری اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے اندر مسلمانوں کو جہاد کا حکم ارشاد فرما دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، محبوب اب آپ بھی جہاد کیجئے، ان کافروں کے ساتھ جو آپ پر ظلم و ستم کرتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ کریں. سورۃ الحج کی 39 نمبر آیہ کریمہ کے اندر 2 ہجری کو جب جہاد کا حکم ہوتا ہے، اب مسلمان چونکہ جہاد کا حکم مل گیا، اجازت مل چکی تھی، اب کافر چھوٹی موٹی لڑائیاں شروع ہو گئیں. کافر آتے ہیں، مکے کے مشرک آتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اگر جھڑپتے ہیں تو مسلمان جوابی کاروائی کرتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں نے جوابی کاروائی بھی کی ہے تو اپنی وجہ سے نہیں کی ہے، رب کے حکم سے کی ہوئی ہے. جب حکم آیا خدا کا پہلے صبر کرتے رہے، صحابہ شہید بھی ہوئے، رب کے محبوب نے صبر کی تلقین کی. لیکن جب پھر حکم آ گیا نا، جب حکم آیا تو پھر 2 ہجری 12 رمضان المبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملتی ہے. میں بالکل مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی نزاکت کے اندر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بات تفصیل کے ساتھ کروں. میں تو ایک دن پہلے ہی شیخ صاحب کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا اگر غزوہ بدر فقیر سے سنے لوگ قرآن و حدیث کے مطابق تو 3 مہینے لگ جائیں گے، غزوہ بدر کا پس منظر نہیں چھوٹے گا. یہ غزوہ بدر صرف ہم نے نام ہی سنا ہے آج تک. ان حقائق کو پڑھ کے دیکھیں، غزوہ بدر چیز کیا تھی، غزوہ حنین چیز کیا تھی. حضور ایویں ہی نہیں نکل پڑے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس وجہ سے نکلے، پھر غزوات کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیسی تھی. یہ تو بندہ جب پورا مطالعہ کرتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے، آج تو ہمارے سکولوں سے بھی جہاد کے جو ابواب پہلے شامل تھے ان کو نکالا گیا. المیہ یہ ہے، آج جہاد کے خلاف مسلمان کے بچوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. لیکن جب تک مسلمان جہاد کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، جہاد کیا کرتے تھے، رب فتح بھی انہی کو عطا فرمایا کرتا تھا. محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ. لو جی 12 رمضان المبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملتی ہے، مکے کے کافر اکٹھے ہو گئے. 12 سے پہلے مکے کے کافر اکٹھے ہوئے. اب انہوں نے ایک پلاننگ کی، ایک مشورہ کیا. کہنے لگے بات یہ ہے، ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کون سا ظلم نہیں کیا، تپتی ریٹ پر ہم نے لٹایا، صحابہ کرام علی مردوان کے پیچھے پاگل بچوں کو ہم نے بگایا، طائف کے میدان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر ہم نے برسائے. لیکن مسلمان ہیں کہ پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. جب ان کو مارا جاتا ہے ان کا ایمان خدا مزید بلند فرما دیا کرتا ہے. جیسے جیسے مارتے ہیں ایمان میں مزید چاشنی آ جاتی ہے. کہنے لگے اب پلاننگ ہو رکھی ہے، ایک ہی مرتبہ جو ہے نا ہم حملہ کریں گے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے ہم رکھ دیں گے. اب انہوں نے کہا ہم ایک تجارت کے لیے ایک قافلہ ترتیب دیتے ہیں. ملک شام میں وہ قافلہ جائے گا، ہم سرداروں کے پاس جتنا بھی مال و اسباب ہے سارا اس قافلے کے ہم سپرد کریں گے. پھر وہاں سے جو ہمیں منافع حاصل ہوگا، جو ہمیں بچت آئے گی، ہم اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک ہی وار کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ادھر پلاننگ ہوئی، لیکن رب کے محبوب تو وہ ہے نا، اللہ ان کو غیب کی خبریں عطا فرما دیا کرتا ہے. ادھر کافر اکٹھے. اب انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، دارہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ان کی نگرانی کے اندر وہ قافلہ بھیج دیا. اور وہ اتنا بڑا قافلہ مکے کا سب سے بڑا تجارت کا قافلہ قرار دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علی مردوان کو اکٹھا فرمایا صحابہ آ جاؤ ذرا. صحابہ کرام علی مردوان حاضر خدمت. کہا صحابہ بات یہ ہے مکے والے اب اکٹھے ہو گئے ہیں، مکے والوں کی طرف سے اطلاع ملی ہے، انہوں نے ایک بہت بڑا قافلہ
सामान तजारत के लिए तैयार किया है, और उनकी नीयत यह है कि हम इस काफिले से जो बचत, जो मुनाफा हासिल होगा, हम एक ही बार के साथ मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अब सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया, हुजूर हमने तो अपनी जानों के नजराने आपके आगे पेश किए हुए हैं, हुजूर आप हुक्म इरशाद फरमाएं, क्या चाहते हैं? आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जरा तवज्जो के साथ बातों को सुनिएगा। आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बात यह है, हम तो चाहते हैं सुलह हो जाए, हम तो चाहते हैं अमन के साथ लोग रहें, हम तो चाहते हैं जंग बंदियां ना हो, जंगे ना लड़ी जाएं। फरमाया हम उस काफिले का जाकर रास्ता रोकेंगे। किस काफिले का? जो इस्लाम को मिटाने के लिए तैयार किया गया था, हम उस काफिले का जाकर रास्ता रोकेंगे। अब वो दिन आता है, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ निकलते हैं, एक मुकाम पर जाते हैं, इत्तिला मिलती है काफिला तो यहां से आगे निकल चुका है। आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है, जब वापिस आएगा हम उस वक्त रोक लेंगे। अब जी बात बिल्कुल मुख्तसर करूं, वो दिन आया, वो वक्त आया, अबू सुफियान की कयादत के अंदर जो काफिला गया था माले तिजारत के लिए, मुल्क शाम में तिजारत कर रहा था, अल्लाह ने उस काफिले को बहुत ज्यादा बचत से नवाजा, उससे बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ। अब वो वापिस आने लगा, हुजूर को फिर इत्तिला मिली, हुजूर ने फरमाया सहाबा चलो, अब वो आ रहा है, हम उस काफिले का रास्ता रोकने जा रहे हैं। रास्ता इस वजह से रोकेंगे, जो काफिला इस्लाम को मिटाने के लिए तैयार किया गया है, हम उस काफिले को रोककर इस बात को साबित करेंगे, हक जो होता है हर हाल में गालिब ही आया करता है। मुसलमान निकलते हैं काफिले का रास्ता रोकने के लिए। उधर अबू सुफियान को भी पता चला, उसने तेजी के साथ एक बंदे को तैयार किया, कहने लगा बिल फौर और तेजी के साथ जाना है मक्के में, जाकर कहना मक्के वालों तुम्हारे काफिले पर मुसलमानों के आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमला करने लगे हैं, जल्दी से आओ, आकर अपने काफिले की हिफाजत करो, जल्दी से आओ, आकर अपने काफिले को बचाओ। उधर से जब आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम निकलते हैं, 313 कमोबेश तादाद थी, कमोबेश 313। निकल जंग के लिए नहीं रखे हैं, निकल रहे हैं सिर्फ काफिले का रास्ता रोकने के लिए। 313 कमोबेश, 313 की तादाद, सिर्फ 2 घोड़े पास। कितने घोड़े? सारे बोलो। 2 घोड़े, 70 ऊंट, 6 जीरे। जीरा कहते हैं जो जंग के अंदर जंगी लिबास लोहे का पहना जाता है। सिर्फ 6 जीरे हैं, 70 ऊंट हैं, 2 घोड़े हैं, बस ये मुख्तसर सा काफिला। इनको ये कौन सा कोई जंग की नीयत से जा रहे थे, इन्होंने तो बस रास्ता रोकना था। और हालत पता क्या थी? सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, एक एक ऊंट पर 3-3 सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान थे। आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ भी जब 3 सहाबा थे, हुजूर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बारी आती, हुजूर को जो है सवार किया जाता। जब अगले सहाबी की बारी आती, हुजूर नीचे आने लगते, सहाबा हाथ बांध के अर्ज करते, सोनिया मैं अपना हिस्सा भी आपको देता हूं, अपनी बारी भी आपको देता हूं। तो रब के महबूब फरमाते, सहाबा नहीं, रब ने मुझे इंसाफ करने वाला बना के भेजा है, रब ने मुझे अदल वाला बना के भेजा है। पहले मैं सवार हुआ था, अब तुमने सवार होना है। मेरे महबूब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो देखें हालते सफर के अंदर भी कैसा इंसाफ फरमा रखे हैं। अगर आपकी बारी है तो आप सवार है, अगर किसी सहाबी की बारी है तो खुद नीचे तशरीफ लाते हैं, उसको चलने का मौका देते हैं। लो जी बात बिल्कुल मुख्तसर करूं, उधर अबू सुफियान को भी पता चला, अबू सुफियान को पता चला, उसने कहा मुसलमान तो आ रहे हैं काफिला रोकने के लिए। बंदा उधर से मक्के पहुंच गया। अबू सुफियान जो थे ना, अभी इस्लाम के दामन में लिपटे नहीं थे, अभी दारा इस्लाम में नहीं आए थे, कलीमा नहीं पढ़ा था, लेकिन रब ने दिमाग बहुत अता फरमाया था। उन्होंने उसी वक्त जो है वो रास्ते को बदला, जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते को बदला, दूसरे रास्ते की तरफ निकलना शुरू किया। जब बहुत दूर निकल गए ना, जब उनके ज़हन में आया खतरा बिल्कुल खत्म हो चुका है, उधर से वो बंदा भी मक्के में पहुंच गया। उसने जाते ही अपने कपड़ों को फाड़ा। उस वक्त का यह रवाज था कि जब कोई बुरी खबर देनी होती, सवार अपने कपड़ों को फाड़ा करता था और आकर कहा करता था ये बुरी खबर है। कपड़ों को फाड़ा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ओ मक्के वालों अपने काफिले की हिफाजत करो, मुसलमान तुम्हारे काफिले पर हमला करने के लिए आ चुके हैं। जब अबू जहल को पता चला, उतबा शैबा को पता चला, अब ये गुस्से से लाल पीला हो गए। लेकिन उधर से अबू सुफियान निकल चुके थे। जब खतरा जो है बिल्कुल टल चुका, एक और बंदा पीछे भेजा, कहने लगे मक्के वालों से जाके कहना कि कोई जरूरत नहीं है वापिस आने की,
قافلے کو بچانے کی، میں بچ چکا ہوں، میں نے اپنے قافلے کو بچا لیا ہے، اب تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل کہنے لگا آج اگر تم واپس جاؤ گے تو تمہیں سردار کون کہے گا؟ اپنی سرداریاں بچانی ہے تو پھر اس قافلے کے لیے جو نکلے تھے سارے لوگ جائیں گے۔ لوگوں نے کہا ابو جہل بات یہ ہے جب ہمارا مدعا پورا ہو چکا ہے، جب ہمارا کام پورا ہو چکا ہے، ہم نے کیا لینے جانا ہے؟ کہنے لگا شرم نہیں آتی ہے؟ ساتھ اپنے آپ کو سردار کہتے ہو اور مٹھی بھر مسلمانوں سے ڈرتے ہو، یعنی آر دلوانے لگا۔ اب جب اس نے آر دلوائی، کافر جو ہیں وہ تیار ہوئے۔ بالکل مختصر کروں، کافر تیار ہوئے، کم و بیش 1000 کا لشکر ان کا۔ جب 1000 کا لشکر تیار ہوا، 100 تیز رفتار ان کے پاس گھوڑے، 100 تیز رفتار، اور 100 ایسے بندے کہ جنہوں نے جنگی لباس لوہے کا پہنا ہوا ہے، اور 700 گھوڑے اعلیٰ نسل کے، تلواریں بے شمار، کھانے کے لیے چیزیں بے شمار، پینے کے لیے شراب بے شمار، عیاشی کرنے کے لیے کنیزیں بے شمار، ہر طرح کی فراوانی تھی۔ ابو جہل کہنے لگا ہم نے کون سا وہاں پر جانا ہے، ہم نے تو ایک ہی وار کے ساتھ مسلمانوں کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، ہم تو موجے کریں گے، وہاں ہم مستیاں کریں گے، ہم کنیزوں کے گانے سنیں گے، ہم نوحے سنیں گے، ہم شراب پیئیں گے، ہم جو ہے وہ وہاں پر جا کر اونٹوں کو ذبح کریں گے، عیاشی کریں گے، اور عالم اطراف میں اس بات کو پھیلائیں گے کہ لوگوں مکے کے لوگوں کے خلاف نہیں جانا ہے، کیونکہ مکے کے لوگوں کے خلاف جو بھی جاتا ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں نہ پتا تھا وہ اگرچہ مٹھی بھر تھے، ان کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر نبی کا پیار تھا، تو جن کے سینوں کے اندر محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، رب تعداد نہیں دیکھتا ہے، کم بھی ہوتا ہے رب فتح عطا فرما دیا کرتا ہے۔ مکے والوں کا قافلہ نکلا، مان تھا ان کو اپنی طاقت پر، مان تھا ان کو اپنی ہیبت پر، مان تھا ان کو اپنے سامان پر، ان کو مان تھا اپنے لشکر جرار پر، ان کو مان تھا تلواروں پر، مان تھا تیروں پر، مان تھا جنگی احتیاطوں پر، ان کو مان تھا ان چیزوں پر۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، نہ ان کو جنگی تدبیروں پر مان تھا، نہ ان کو تلواروں پر مان تھا، نہ ان کو کسی اور چیز پر مان تھا۔ اگر مان تھا تو صرف ایک چیز پر مان تھا، کہنے لگے لوگوں تمہیں مان ہے تلواروں پر، تمہیں مان ہے اپنے لشکروں پر، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، نبی کی محبت کو سینے سے لگایا ہوا ہے، نبی کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، ہمیں مان ہے تو دامن مصطفیٰ پہ مان ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں مان دنیا پر نہیں ہے، ہمیں تو مان دامن مصطفیٰ پر ہے، ہمیں مان محبوب کی محبت پر ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام کو پتا چلا وہ تو جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ تو جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا۔ یہ جو بدر ہے نا، بدر یہ مدینے سے تقریباً آج کے دور کے حساب سے 150 کم و بیش کلومیٹر کے فاصلے پر آبادی ہے۔ وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا، وہاں ایک کنواں تھا، کنویں کے مالک کا نام تھا بدر، اس مالک کے نام کی وجہ سے کنویں کا نام بدر ہو گیا، اور اس کنویں کی وجہ سے پوری بستی کا نام ہی بدر ہو گیا، بدر ہو گیا۔ اسلام کی پہلی جنگ عظیم، پہلی فتح عظیم بھی اللہ نے بدر کے میدان کے اندر۔ اب جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا، صحابہ بات یہ ہے ہم تو آئے تھے قافلہ روکنے کے لیے، ہم تو کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ساتھ لے کر آئے، اور ہمارا کون سا ارادہ تھا جنگ کرنے کا، ہم تو جنگ کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، لیکن ادھر جو مکے کے کافر ہیں وہ تو آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ صحابہ بتاؤ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام علیہ مردوان وہ تھے نا جنہوں نے جانوں کے نذرانے حضور کی خاطر پیش کرنے تھے، انہوں نے تو اپنی جانوں کی پرواہ کبھی نہ کی تھی، کیونکہ وہ تو کہا کرتے تھے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام ہی پر میں سب کو وارا کروں گا۔ ان کا تو بس مشن ہی یہ تھا، ہم نے تو محبوب کو ہی خوش کرنا ہے، محبوب کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کو جب آقا علیہ السلام نے بلایا، صحابہ کے سامنے اس بات کو رکھا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے سب سے آگے آتے ہیں۔ صدیق کو جہاں جہاں دیکھو گے پہلے نمبر پر دیکھو گے، اچھا آخو سبحان اللہ۔ ایتھے کالے تے نہیں بیٹھے، سنی بیٹھے ہیں، صدیق دے نام نہ محبت کرنا لے، آخو سبحان اللہ۔ فاروق اعظم آئے، صحابہ آئے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، آقا اگر آپ اجازت دیں
ہم کچھ بات کہنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا صحابہ کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور آپ فرماتے ہیں مکے کے جو کافر ہیں وہ ایک لشکر جرار کے ساتھ آ رہے ہیں, ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بات یہی ہے. عرض کیا حضور اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, جہاں آپ کہیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نا خواہش تھی کہ مدینے کے جو رہائشی صحابہ تھے, انصاری صحابہ, ان میں سے کوئی بولے. انصاری صحابہ آگے آئے, اور وہ کیونکہ جو نصارہ صحابہ تھے نا مدینے کے جو رہنے والے مقیم تھے, انہوں نے یہ کہا ہوا تھا حضور جب بھی دشمن مدینے پر حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن یہ تو چونکہ مدینے سے بہت دور آبادی تھی, یہ تو تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواہش تھی یہ نصارہ صحابہ آگے آئیں. حضرت سعد آگے آتے ہیں, آ کر جو انہوں نے ایمان بڑھا اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے محبت کا اظہار کیا تھا نا, آج کے مسلمانوں کے لیے وہ ایک یوں سمجھے کہ ایک رول ماڈل کے طور پر دکھائی دینے والی بات تھی. آج تو فلسطین کے اندر مسلمان ہماری مدد کے انتظار کر رہے ہیں, کشمیر کے مسلمان, کشمیر کی سسکتی ہوئی آہیں ہمارا انتظار کرتی رہی. ہمارے حکمران بھی سوئے رہے, ہم بھی سوئے رہے, نہ ہمارے دلوں میں جہاد کا جذبہ آیا نہ کسی اور کے دلوں میں آیا. لیکن صحابہ کرام میں سے, نصارہ صحابہ میں سے حضرت سعد آگے آئے, آ کر عرض کیا حضور یہ تو دنیا کے اندر جنگ کر رہے ہیں, یہ تو زمین کے اوپر جنگ کر رہے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ اشارہ کریں گے ہم سمندر کے اندر تیر جائیں گے, سمندر کے اندر تیر کر بھی حضور آپ کے دین کو سر بلند کر کے آئیں گے. حضور ہم تو سمندروں میں گوتنے کے لیے تیار ہیں, آپ اشارہ تو کریں. اتنے میں ایک مدینے کا اور سردار, بہت معزز سردار کھڑے ہوئے. عرض کیا حضور آپ کہتے ہیں کہ نصارہ صحابہ کیا کریں گے؟ حضور ہم تو دائیں سے آئیں گے, بائیں سے آئیں گے, آگے سے آئیں گے, پیچھے سے آئیں گے. حضور جہاں جہاں سے کہیں گے ہم وہاں سے آئیں گے. حضور جہاں جہاں سے فرمائیں گے وہاں سے آئیں گے, اور ایسی جنگ کریں گے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. حضور آپ ہم سے خوش ہو جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے. جب خوش ہوئے نا حضور نے فرمایا پھر اپنی صفوں کو درست کرو ذرا. اچھا کو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اپنی صفوں کو درست کرو ذرا. اب صحابہ کرام علیہ مردوان نا صفوں کو درست فرما رہے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, صحابہ صفوں کو درست کیا. صفوں کو درست کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کم سن یعنی کم عمر صحابہ ہیں نا, جو بچے ہیں ابھی, ان کو لشکر سے واپس بھیجا جائے. جب سفر کر رہے ہیں نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے چھوٹے بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, چھوٹے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے چھپ رہے تھے. اچھا کو سبحان اللہ, اور اچھا کو سبحان اللہ. یہ ایک داستان بڑی ایمان والی ہے. چھوٹے تھے, لشکر سے چھپ رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا بھائی چھوٹے کیا بات ہے, تو چھپ رہا ہے, تو اپنے آپ کو بچا رکھا ہے, کیا بات ہے؟ عرض کیا بھائی چھپ اس واسطے نہیں رہا ہوں کہ میں ڈر رہا ہوں جنگ میں جانے کے لیے, چھپ اس واسطے رہا ہوں کہ حضور بچوں کو نکال رہے ہیں, کہیں میں بھی حضور کی نظر میں نہ آ جاؤں, حضور مجھے نکال نہ دے. کیونکہ دل کے اندر خواہش یہ ہے یا اللہ تیری راہ میں جہاد بھی کرنا ہے, اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے. لو جی, جب پھر وہ تو کونین کے مالک ہیں, ان کی نظر تو ہر طرف ہی ہوتی ہے. لو جی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پاڑی گئی, کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے. حضور نے فرمایا عمیر ادھر تو آ ذرا. اب رونا شروع کر دیا, روتے روتے حضور کی بارگاہ میں آئے. آ کر عرض کیا حضور لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عمیر چھپ کیوں رکھے ہو؟ عرض کیا حضور آپ بچوں کو نکال رہے ہیں. فرمایا تو بھی بچہ ہے, تو بھی نکل جا لشکر سے, تو بھی نکل جا. جب اتنی بات کہی نا تو فرط محبت میں آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت عمیر چھم چھم رونا شروع کر دیے, نیر بہنا شروع کر دیے. لیکن وہ مقولہ ہے نا, جو روتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے, جو روتا ہے کام ہو جاتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کے ساتھ اپنے پاس بلایا, سینے کے ساتھ لگایا اور لگا کر پوچھا اے عمیر کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے؟ ابھی تیری عمر چھوٹی ہے, ہم تجھے لشکر سے واپس بھیج رہے ہیں, جب بڑا ہوگا تو آئے گا ہم تجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے. عرض کیا حضور میں نے عمر نہیں دیکھ لی ہے, میرے دل کے اندر ارادہ یہ ہے حضور آپ کے ساتھ جاؤں, رب کی بارگاہ میں جہاد کروں, رب کی راہ میں جہاد کروں. اور دل یہ چاہتا ہے حضور جہاد کرتے کرتے روح کف سے اچھلی سے پرواز کر جائے.
حضرت سعد فرماتے ہیں عمر پتہ کتنی چھوٹی تھی، عمر پتہ کتنی چھوٹی تھی، تلوار اٹھاتے تھے تلوار اٹھائی نہیں جاتی تھی، تلوار آپ سے بڑی تھی. فرماتے ہیں میں تلوار ان کے ساتھ باندھتا، وہ تلوار پکڑتے، لیکن رب کی بارگاہ میں جو جتنے تقوی کے ساتھ جتنی محبت کے ساتھ آتا ہے رب اتنا ہی مقام عطا فرماتا ہے. رب نے جہاد کے اندر ان کی یہ خواہش بھی پوری کی، رب کی بارگاہ میں جہاد بھی کیا، لیکن دل کے اندر خواہش یہ تھی یا اللہ تیری راہ میں جہاد کرتا کرتا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرمایا تو ساڈے محبوب نہ محبت کیتی ہے، ساڈے محبوب دا ادب کیتا ہے، لا تیری اے بھی یہی خواہش پوری کیتی ہے. اللہ نے بدر کے اندر اس صحابی کو شہادت کا رتبہ بھی عطا فرما دیا. جو روتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے. لو جی صفیں درست ہوئی، پھر اس کے اندر بڑی ایمان فروش داستان ہے. صفیں درست ہوئی، ایک صحابی کے جو ہے وہ پیٹ کو لگی، اس صحابی نے عرض کیا حضور، بات مختصر کر، حضور میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، حضور میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. بخاری کتاب المغازی کے الفاظ ہے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مقداد بن اسود ان کا نام ہے، عرض کیا حضور میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. اب صحابہ کرام علی مردوان جو جانوں کے نذرانے رکھ کے آئے ہیں وہ کہنے لگے یار کیا بات کر رہا ہے، حضور سے قصاص، جس کی خاطر کائنات بنائی گئی ان سے قصاص. کہنے لگا تم چپ کرو، میرا اور رب کے محبوب کا معاملہ ہے، میرا اور رب کے محبوب کا معاملہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک قمیض کو اوپر کیا، جب مبارک پیٹ دکھائی دینے لگا نا، سفیدی جب لگی، سفیدی نظر آئی تو چمٹ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جو ہے وہ پیٹ کے ساتھ. بعد میں صحابہ نے پوچھا اگر تو نے کچھ کرنا نہیں تھا تو پھر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کیوں کہا کہ پیٹ سے کپڑا اٹھائیے، میں وہاں سے قصاص لینا چاہتا ہوں. کہنے لگا بات یہ ہے مجھے پتا تھا جنگ میں جا رہا ہوں اور یہ بھی پتا تھا ہو سکتا ہے جان نہ بچے، میں شہید ہو جاؤں، لیکن چاہتا یہ تھا جب آخری سانسیں چل رہی ہو محبوب کے دامن کے ساتھ لپٹا ہوا ہوں، رب کی بارگاہ میں التجا کروں گا یا اللہ تیرے محبوب کے سینے سے لپٹ کے آیا ہوں. رب بھی فرمائے گا جہاں محبوب کے سینے کا صدقہ ہم نے تیری بخشش فرما دی ہوئی ہے. یہ محبت تھی. لو جی بات مزید پھر ان باتوں کو سکپ کریں. 17 رمضان المبارک، اب جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات آ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اب پھر کہاں پڑاؤ کیا، کہاں ٹھہرے، وہ زمین کیسی تھی، پھر کہاں چلے، یہ باتوں کو سکپ کرتا ہوں. کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا. وہ رات آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی پہلی مدد یہ فرمائی کہ ان پر بارش کا نزول کیا. اچھا کو سبحان اللہ. پانی نہیں تھا، کئی صحابہ پر غسل تھا، کئی صحابہ نے غسل کرنا تھا. اللہ بھی آخیا ساڑھے یار واسطے آئے ہو، لو جی بارش آ گئی. صحابہ نے جی بھر کے پانی بھی پیا، غسل بھی کیا، محبوب کی نعتیں بھی پڑھی. دوسری مدد، صحابہ تھکے، اب روزے کے اندر آپ سمجھتے ہیں پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر نا اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ 9واں اور 10واں پارہ سورۃ الانفال کا مطالعہ کریں تفصیل کے ساتھ اس بات کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ڈسکس فرماتا ہے، یعنی بیان فرماتا ہے. صحابہ علیہم رضوان پر غنودگی، سارے صحابہ، اب آپ سوچیں لشکر جو ہے وہ سر کے اوپر ہے، لشکر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، لشکر پوری اپنی پوزیشن کے اندر ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان چین کے ساتھ سو رہے. صحابہ چین کے ساتھ کیوں؟ ان کو پتا تھا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حبیب ہوئے اس کا زمانہ ہو گیا. سارا لشکر سویا ہوا ہے، سارا لشکر سویا ہوا ہے. صرف ایک ہستی تھی جو سر سجدے میں رکھ کے خدا کی بارگاہ میں محو عبادت تھی، خدا کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہی تھی یا اللہ یہ چھوٹا سا ایک قافلہ ہے، اگر یہ بھی آج شہید ہو گیا روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا. یا اللہ یہ صرف چند مٹھی بھر مسلمان ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا. سارا لشکر رات بھر آرام کرتا رہا، لیکن کونین کے مالک اس دن جب لشکر سارا آرام کر رہا ہے پھر بھی امت کی یاد میں رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. صبح کا دن ہوا، جمعے کا دن ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب آقا علیہ الصلوۃ لشکر جو ہے وہ اٹھ رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو حجرہ تیار کیا گیا تھا اوپر کو کھجوروں کے شال کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پھر ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. رکت انگیز دعا جاری ہے، رکت انگیز، اتنی رکت انگیز دعا تھی. صحابہ فرماتے ہمارے دل دہل گئے،
اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آتے ہیں. حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ جس مدد کا تو نے وعدہ کیا ہے نا وہ مدد عطا فرما دے. یا اللہ جس مدد کا وعدہ کیا ہے وہ مدد عطا فرما دے. ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چادر جو ہے وہ آپ کے شانوں سے نیچے گر جاتی ہے. پیچھے سے جناب صدیق آتے ہیں, چادر کو اٹھاتے ہیں, حضور کے کندھوں پر رکھتے ہیں, پیچھے سے جو ہے وہ لپٹ جاتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں جپا مار لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سونیا بس کر دیجئے, خدا نے آپ کی دعا کو قبول بھی فرمایا ہے, ہماری مدد بھی فرمائی ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا. پھر خطبہ ہوئے یہ پھر الگ ایک ٹاپک, پورے گھنٹے کی تقریر ہو سکتے اس خطبے پر. اس خطبے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے جو ہے وہ انمول موتی عطا فرمائے. لو جی بات ٹائم بالکل ہو گیا, ایک ہی بات صرف کر کے اپنی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں. جنگ شروع ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتا چلا نا, حضور نے فرمایا کون کون آیا ہے. کہا حضور عتبہ بھی آ گیا, ابو جہل بھی آ گیا, شیبہ بھی آ گیا, او سردار بھی, امیہ بھی, یہ بھی وہ بھی. حضور نے فرمایا صحابہ مبارک ہوئے, مکے والے نے اپنے جگر تواڈے ال پھینک دیتے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو نا نشان لگائے تھے ایک چھڑی کے ساتھ, صحاح کی حدیث مبارک ہے, چھڑی کے ساتھ نشان لگائے تھے. نشان لگاتے ساتھ کہتے اے ابو جہل دا مقام ہے, اے عتبہ دا مقام ہے, اے شیبہ دا مقام ہے, اے امیہ دا مقام ہے. صحابہ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ہم نے صبح اٹھ کے جب ان لکیروں کو دیکھا جہاں جہاں حضور نے جس کا نام لکھا تھا وہ بدبخت کافر وہیں پر مرا ہوا پڑا ہوا تھا. اللہ نے ان کو تو غیب کی خبریں ایسی عطا فرمائی ہیں, وہ تو یہ بھی جانتے ہیں کس نے کب کیسے کہاں مرنا ہے. ایتھے لوگ دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں. میں کہا چلیا جنہاں نو اے دسیا کنے کتوں کب کہاں کیسے مرنا ہے, دیوار تو بات ہی کوئی نہیں ہے. لو جی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ لڑ رہا تھا, چھوٹے چھوٹے ننھے شہزادے, ایک کی عمر 7 سال ہے, ایک کی عمر 8 سال ہے کم و بیش, ایک کا نام معاذ ہے, دوسرے کا نام معوذ ہے. فرماتے ہیں میرے پاس آئے, آ کے کہنے لگے چاچا ابو جہل نو جاننا ہے. اچھا کو سبحان اللہ, اور اچھا کو سبحان اللہ. ساڑھی 7 6 7 8 سال دے بچے نو ہوش کوئی نہیں ہوندی, لیکن صحابہ کے بچوں کا ایمان دیکھے, چاچا ابو جہل نو جاننا ہے. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے ان بچوں سے حیرت کے ساتھ پوچھا بچوں تمہارا ابو جہل سے کیا کام, وہ سردار ہے, تمہارا کیا کام ہے. بچوں نے یہ تو نہیں کہا تھا وہ سردار ہے اس واسطے پوچھ رہے ہیں, وہ فلاں ہے اس واسطے پوچھ رہے ہیں, مکے کا بڑا رئیس ہے اس واسطے پوچھ رہے ہیں. صحابہ کرام علی مردوان ننھے شہزادے معاذ اور معوذ, زبان جب حرکت کرتی ہے الفاظ یوں ترتیب پاتے ہیں. کہا چاچا ہم نے سنا ہے وہ محبوب باری کو گالیاں دیتا ہے, لیکن ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا اس ناری کو مار کے آئیں گے. عشق تھا نا, محبت تھی, پیار تھا, لیکن صحابہ کے دلوں کے اندر جہاد کا بھی جذبہ تھا. جتھے جہاد کی گل کرن دے پابندی ہوئے, جہاں جہاد کا نام لینے پر جو ہے وہ لوگوں کو مسلمانوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جائے, وہ نام کے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں. ہم تو نام کے مسلمان ہیں, ہم نے تو کر کے نہیں دکھایا ہے, صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اسلام کو بچایا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابھی اشارہ کیا, سبحان اللہ آخو ذرا, ادھر ذرا اس اشارے کو سمجھیے گا. فرماتے میں نے ایسے اشارہ کیا, او پترو او ابو جہل جے. بات ذرا لفظوں کی نزاکت کو سمجھو, لطف لیں. اگلی بات جب آئے گی اگر یہاں پر اتنے دل ہویا نا پتھر نہیں محبت والا, تو پھر تسی آکھو کہ واقعی یارو صحابہ ہی سن. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے کہا پترو او ابو جہل جے. ذرا جملوں کے لطف لیں, ذرا جملوں کا لطف لیں. پترو او جے ابو جہل. فرماتے ہیں ابھی میرا ہاتھ ایسے کر کے ایسے نہیں آیا تھا, ننھے شہزادے وہاں پہنچے, ابو جہل پر وار بھی کرنا شروع کر دیا. جب ابو جہل پر دونوں نے وار کرنا شروع کیا نا, بچے تھے, اور اے ویکھو جو رب کام لینا چاہے بچیاں کو سرداراں نو بھی مروا دیندا جی. رب کام جب رب کام لینا چاہے تو اپنے مقدموں پر ناز کیا کریں. رب نے اگر ہمیں چن لیا محبوب کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے تو جی فرماتے ہیں ایسے کہ جب وار کرنا شروع کیا تو ان دونوں میں سے ایک بھائی جب اس کو ابو جہل کے بیٹے نے دیکھا, اس نے اپنے باپ کو چھڑوانے کی کوشش کی, اس نے تلوار کا وار کیا, اس ننھے شہزادے کا بازو لٹک گیا. لیکن انہوں نے یہ پرواہ کوئی نہیں کی 7 8 سال دی عمر ہے تے بازو لت گیا تے میں کی کراں گا.
انہاں آکھیا اے لت دا تے لت جائے, اے تے جان بھی نکل دی تے نکل جائے, اساں بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے پیرا دینا ہے, ہم نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کو مارنا ہے. فرماتے ہیں وہ بازو جنگ کرتے کرتے جدا ہو گیا, جنگ ختم ہوئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دونوں بھائی, حضور اسی بڑا وڈا کارنامہ پیش کیتا ہے. حضور نے فرمایا کون سا؟ عرض کیا حضور ہم نے آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقعی ایک پیار کے ساتھ پوچھا واقعی؟ عرض کیا حضور دیکھیں ہماری تلوار ابھی بھی خون سے آلودہ ہے, اور دیکھیں میرا بازو بھی کٹا ہوا ہے. بعض مورخین نے لکھا کہ بازو نہیں کٹا, لیکن بعض نے لکھا کٹا تھا. لیکن آگے عشق بری داستان یہ ہے, جب کہا نا حضور یہ دیکھیں میرا بازو بھی کٹ گیا ہے, آقا فرمایا کی ہویا جے بازو کٹ گیا, جورن والا نبی موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بازو ادھر آگے کر, بازو آگے کیا. ایک تو وہ دوسرا ہے نا واقعہ, ایک یہ بھی بعض مورخین نے لکھا, میں صرف احتیاطاً ساری روایتیں آپ کو بتا رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے بازو کو لیا, مبارک تھوک لگایا. سائنس کہتی ہے جہاں پر زخم پر تھوک لگایا جائے زخم بگڑ جاتا ہے. میں نے کہا تھوک تھوک میں فرق ہوتا ہے, میرے اور آپ جیسا تھوک لگائے جراثیم ہوتے ہیں, زخم بگڑ جاتا ہے, بندہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے, لیکن نبی تھوک لگائے تو رب شفائیں عطا فرما دیتا ہے. بازو جوڑیا, صحابہ فرماتے ہیں بازو ایسے جڑ گیا جیسے کٹا ہی نہیں تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اب کون ہے جو ابو جہل کے سر کو لے کے آئے گا؟ تو سا آج تک رہی سنیا کہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے واصل جہنم کیتا ابو جہل نو, لیکن نہیں, تاریخ اور آق اس بات کے شاہد ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, جا کر لاشوں کو ٹٹولا. ابو جہل نیچے ابھی جو ہے وہ اس کے سانس چل رہے تھے. اس نے اس وقت بھی کہا اس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبیاں شروع کر دی, گستاخیاں شروع کر دی. جب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وار کیے, جب وہ بالکل نڈال ہو گیا, کہنے لگا آج فتح کس کی ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اوے لعینہ بدبختہ کافرہ, آج بھی دیکھ لے فتح رب کی ہے یا رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اس کے سر کو تن سے جدا کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے. عرض کیا حضور یہ تو مرنے سے پہلے بھی آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. حضور نے فرمایا میری امت کا یہ فرعون جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت کے فرعون سے زیادہ بدبخت ہے, کیونکہ جب وہ پانی میں غرق ہو رہا تھا اس نے کہا تھا میں جناب موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کے رب پر ایمان لاتا ہوں. وہ مرتے مرتے ایمان کا دعویٰ کر رہا تھا, چونکہ ایمان اس وقت قابل قبول نہیں تھا, لیکن اس بدبخت نے مرتے مرتے بھی رب کی بارگاہ میں بھی گستاخی کی ہے, رب کے محبوب کی بارگاہ میں بھی گستاخی کی ہوئی ہے. تو رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر 313 صحابہ رب نے فتح عطا فرما دی. اس غزوے کا دوسرا نام سورۃ الانفال کے اندر رب نے یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن بھی فرمایا ہے.